رب ذوالجلال کے بابرکت نام کے ساتھ، جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، جو بن مانگے دینے والا اور انسان کی مخلصانہ اور دیانتدارانہ مساعی کو بار آور کرنے والا ہے۔ آپ کا ہوسٹ داؤد طاہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویورز، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے واقعے کی تفصیلات بیان کرنے جا رہا ہوں جو تاریخ پاکستان سے گہرا تعلق رکھتا ہے اور شاید کم لوگوں کو اس کی تفصیلات کا علم ہوگا۔ اس حوالے سے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں ایئر مارشل ظفر چودھری کا، جو کسی وقت پاکستان ایئر فورس کے سربراہ رہے تھے اور پھر PIA کے چیئرمین کے طور پر بھی انہوں نے ذمہ داریاں ادا کیں۔ مکمل ریٹائرمنٹ کے بعد وہ لاہور میں مقیم تھے اور یہیں میری ان سے ملاقاتیں شروع ہوئیں۔ ان ملاقاتوں کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے، لیکن ایک واقعہ جو انہوں نے میرے سامنے بیان کیا، اس کی اہمیت کی وجہ سے میں نے ہمیشہ اس خواہش کو اپنے دل میں پالا کہ اسے عوام الناس کے سامنے بھی بیان کرنا چاہیے۔ خوش قسمتی سے انہوں نے یہ واقعہ اپنی آپ بیتی، جس کا نام ہے فضائیہ میں گزرے ماہ و سال، اس میں بھی بیان کر رکھا ہے، اور آج آپ کے سامنے میں یہ واقعہ وہیں سے پڑھ رہا ہوں تاکہ اس کے بیان میں کسی قسم کی غلطی کا امکان نہ رہے۔ خواتین و حضرات، آپ کو یاد ہوگا کہ جب مشرقی پاکستان یعنی موجودہ بنگلہ دیش میں سول وار کی کیفیت شروع ہوئی تو شیخ مجیب الرحمن کو گرفتار کر کے مغربی پاکستان منتقل کر دیا گیا تھا، اور جگہوں پر بھی شاید انہوں نے اپنی قید کا کچھ وقت گزارا ہو، لیکن فیصل آباد بھی انہیں کچھ عرصہ رکھا گیا۔ بالآخر بھٹو نے انہیں رہا کیا۔ اس وقت تک بنگلہ دیش مارد وجود میں آ چکا تھا اور انہیں لندن پہنچایا، جہاں سے وہ نئی دہلی ہوتے ہوئے بنگلہ دیش پہنچے تھے۔ اس واقعہ کی تفصیلات دلچسپ ہیں، لہٰذا میں ایئر مارشل ظفر چودھری کی کتاب سے آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں، جنوری 1972 میں جب میں PIA کا سربراہ تھا، ایک روز عزیز احمد وزیر مملکت برائے دفاع نے مجھ سے فون پر پوچھا کہ کیا ہمارا بوئنگ جہاز راولپنڈی سے سیدھا لندن جا سکتا ہے۔ میں نے کہا اگر ہوا بہت مخالف نہ ہو تو راستے میں رکنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انہوں نے بتایا کہ شیخ مجیب الرحمن کو رہا کیا جا رہا ہے اور جلد ہی انہیں لندن جا کر چھوڑنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ انتظام اس طرح ہونا چاہیے کہ ان کے لندن پہنچنے تک کسی کو خبر نہ ہو، کیونکہ خدشہ تھا کہ اگر بات باہر نکل گئی تو ممکن ہے ہندوستان اس جہاز کو راستے میں گرا دے اور کہے کہ یہ حرکت پاکستان نے خود کی ہے۔ 2-3 روز بعد عزیز احمد نے غروب آفتاب کے وقت فون پر کہا کہ اس پرواز کے لیے جہاز رات کے 10 بجے راولپنڈی پہنچ جانا چاہیے،
اور یہ کہ کمال حسین صاحب کی بیگم اور بچوں کو جو کراچی میں مقیم ہیں اس جہاز میں ساتھ لانا ہوگا۔ چنانچہ ان کو میں نے اپنے گھر منگوا لیا اور انہوں نے ہمارے ساتھ سفر کیا۔ عزیز احمد نے کہا کہ میں اسٹیٹ بینک جاؤں جہاں غلام اسحاق خان جو ان دنوں اسٹیٹ بینک کے گورنر تھے مجھے کچھ رقم ڈالروں میں دیں گے جو میں ساتھ لا کر بھٹو کے حوالے کر دوں۔ میں فوراً اسٹیٹ بینک پہنچا جہاں غلام اسحاق خان میرے انتظار میں کھڑے تھے۔ انہوں نے ایک صندوقچہ کھولا جو ڈالروں سے بھرا ہوا تھا اور کہا کہ میں یہ رقم گن لوں اور رسید دے دوں۔ میں نے کہا میں اتنی بڑی رقم کیسے اتنے کم وقت میں گن سکتا ہوں؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا رقم آپ نے خود گن کر تسلی کر لی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے خود گن لی ہے۔ میں نے کہا تو پھر میرے لیے اتنا ہی کافی ہے اور رسید پر دستخط کر دیے۔ یہ بھاری رقم کتنی تھی مجھے صحیح طور پر یاد نہیں، لیکن اس کا تعین آسانی سے اسٹیٹ بینک کا ریکارڈ دیکھ کر کیا جا سکتا ہے۔ عزیز احمد نے مجھے یہ عندیہ دیا تھا کہ یہ رقم شیخ مجیب الرحمان کو دی جائے گی۔ میں راولپنڈی پہنچ کر سیدھا بھٹو کی کوٹھی پر گیا اور یہ صندوقچہ ان کے حوالے کر دیا۔ اس وقت غلام مصطفیٰ کھر بھی وہاں موجود تھے۔ آدھی رات کے کچھ ہی دیر بعد بھٹو شیخ مجیب الرحمان اور کمال حسین کو لے کر جہاز میں داخل ہوئے اور پھر ہم نے ایک انتہائی حیران کن اور جذباتی منظر دیکھا۔ وہ منظر کیا تھا؟ لکھتے ہیں بھٹو اور مجیب نے ایک لمبا معانقہ کیا اور پھر مجیب الرحمان نے بھٹو کے دونوں رخساروں پر بوسہ دیا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے اور وہ سخت ہیجان میں مبتلا نظر آتے تھے۔ ہم قریب کھڑے یہ نظارہ دیکھ رہے تھے اور سمجھتے تھے کہ گویا ہم تاریخ رقم ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ جو ہی بھٹو جہاز سے اترے ہم روانہ ہو گئے۔ ہمیں امید تھی کہ سیدھا لندن پہنچنے میں کوئی دقت نہ ہوگی، لیکن روانگی کے بعد جہاز میں خاصا تناؤ محسوس ہونے لگا۔ ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ ہمارے مہمان ہم سے بات بھی کرنا چاہیں گے یا نہیں۔ مجیب الرحمان تو کمال حسین کی بیگم اور بچوں سے حال احوال دریافت کرنے لگے اور میں نے کمال حسین سے کچھ رسمی باتیں کی۔ پھر کھانا پیش کیا گیا اور جلد ہی فضا بے تکلف ہو گئی۔ میں شیخ صاحب کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا اور اپنا تعارف کرایا۔ انہوں نے نہایت گرم جوشی کا مظاہرہ کیا اور پوچھا کہ جنگ کے دوران PIA کا کیا حال رہا۔ میں نے بتایا کہ صرف ایک چھوٹا جہاز جو ڈھاکے کی زمین پر کھڑا تھا تباہ ہوا، اور سوائے اس کے کہ ہمارا مشرقی پاکستان میں متعین عملہ قید کر لیا گیا، ہمیں کوئی اور نقصان نہیں پہنچا۔ مشرقی پاکستان میں مقیم جہاز ہم چین کے راستے کراچی لے آئے تھے۔ پھر مجیب الرحمان نے انتہائی جذباتی اور ڈرامائی انداز میں باتیں شروع کر دی تھیں۔ ان کے ارشادات تھے، یحییٰ نے ملک تباہ کر دیا۔ آپ اندازہ کریں کہ نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ ہندوستانی ڈھاکے میں گھس آئے ہیں۔ اگر ہمارے پاس ایک ضلع بھی بچا ہوتا تو میں لوگوں کو منظم کر کے ہندوستانیوں کو مار بھگاتا، مگر اب سب کچھ تباہ ہو چکا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی میں کام کس سرے سے شروع کروں۔ خیر، مجھے بنگال واپس پہنچ لینے دیں، کچھ نہ کچھ صورت ضرور نکالوں گا اور سب سے پہلے ہندوستانیوں کو نکال باہر کروں گا، باقی باتیں بعد میں دیکھی جائیں گی۔ دنیا جانتی ہے میں بنگالیوں کا واحد لیڈر ہوں اور میرے لوگ ہمیشہ میرے پیچھے چلیں گے اور میں جہاں چاہوں انہیں لے جا سکتا ہوں۔ وہ سامنے کمال حسین بیٹھا ہے جو میرے ساتھ جیل میں تھا، بہت قابل لڑکا ہے۔ میں نے اسے پہچانا اور الیکشن میں کامیاب کروایا۔ اب اسے وزیر بناؤں گا۔
میرے لوگ میرے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں کہ میرے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں گے۔ بھٹو اچھا آدمی ہے، اس نے 2 مرتبہ میری جان بچائی۔ تم لوگوں کو اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ فکر مت کرو، میں اکٹھا رہنے کی کوئی نہ کوئی راہ نکال لوں گا۔ یحییٰ نے مجھے جیل میں ڈال دیا اور پھانسی پر لٹکانا چاہتا تھا۔ دیکھیے، اب مجھے ہندوستانیوں سے کچھ میٹھی میٹھی باتیں کرنا ہوگی، لیکن یہ میرے دل کی آواز نہیں ہوگی۔ ایئر مارشل لکھتے ہیں، ہمیں کچھ سمجھ نہ آتی تھی کہ ان کی باتوں کو کس حد تک قبول کریں۔ وہ خود کو ایک عظیم لیڈر ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور ان کی ہر بات اپنی ذات سے شروع ہو کر وہیں واپس آ جاتی۔ وہ ایسے بات کر رہے تھے جیسے کسی ڈرامے میں مکالمے بول رہے ہوں۔ وہ کبھی لمبا سانس کھینچتے، کبھی سر کو جنبش دیتے، کبھی بازو پھیلاتے اور کبھی آنکھیں ملنے لگتے جیسے کسی سیاسی مجمع کو متاثر کرنے کی کوشش میں ہوں۔ ان کی بات سطحی اور پوچھ ہوتی اور متانت اور گہرائی سے یکسر مبرہ۔ وہ خود کو اعلیٰ سیاستدان سمجھ رہے تھے، لیکن ان کا انداز اور ان کی سوچ ایک ادنا شعبدہ باز کی سی تھی۔ تمام وقت ہمیں احساس رہا کہ وہ عمدن ایسی باتیں کرنے کی کوشش میں ہیں جو ہمیں گراں نہ گزریں۔ شاید انہیں یہ پورا یقین بھی نہ تھا کہ ہم انہیں واقعی لندن پہنچا دیں گے، اور اس لیے ضروری تھا کہ وہ ہماری خوشنودی حاصل کریں، مبادا ہم انہیں کہیں اور پہنچا دیں۔ صبح ہوتے ہی ناشتہ دیا گیا اور میں نے شیخ صاحب کو بتایا کہ کوئی گھنٹے بھر میں ہم لندن پہنچیں گے۔ پھر جہاز کا میزبان وہ تحائف لے آیا جو ہم کراچی سے ساتھ لائے تھے۔ ان میں 2 پائپ تھے۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہ پائپ پینے کے شوقین ہیں، اور ایک قالین کی جائے نماز۔ میں نے شیخ صاحب سے کہا، یہ تحائف PIA کی طرف سے قبول کریں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ان کو اس تاریخی سفر کی یاد دلاتے رہیں گے۔ وہ کھڑے ہو گئے اور بڑی گرم جوشی سے مصافحہ کے بعد جائے نماز کھولا اور نہایت ڈرامائی انداز میں کہا، ایئر مارشل، میں اس جائے نماز پر آپ کے لیے اور PIA کے لیے ہمیشہ دعا کروں گا۔ پھر کہنے لگے، کوشش کرو کہ لندن میں میرا استقبال فارن آفس کا عملہ کرے۔ میں نے کہا، یہ پیغام لندن ایئرپورٹ کو بھجوا دیا جائے گا، اور ساتھ ہی پائلٹ کو ایسا کرنے کے لیے کہہ دیا۔ وہ پوری طرح مطمئن نہ ہوئے اور اصرار کرتے رہے کہ ان کا استقبال فارن آفس کے عملہ کو کرنا چاہیے، نہ کہ کسی اور کو۔ ظفر چودھری لکھتے ہیں، ہم کوئی 6 بجے لندن پہنچے اور ہدایات کے مطابق جہاز ٹرمینل بلڈنگ سے کچھ فاصلے پر کھڑا کیا گیا۔ جلد ہی ایئرپورٹ کے کچھ کارندے آ گئے۔ مجیب الرحمان نے پوچھا کہ کیا یہ فارن آفس کے لوگ ہیں؟ میں نے بتایا کہ یہ ایئرپورٹ کا وہ عملہ ہے جو ممتاز شخصیتوں کا استقبال کرتا ہے، اور وہ آپ کو VIP روم میں لے جائیں گے، جہاں کچھ دیر بعد فارن آفس کے نمائندوں کو بھی پہنچ جانا چاہیے۔ ان کو یہ بات پسند تو نہ آئی، لیکن ان کے پاس جہاز سے اترنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ کسی قدر تأمل سے اترے اور ہم سب VIP روم میں آ گئے۔ انہوں نے کہا وہ فون پر اپنے چند دوستوں سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ جو نمبر انہوں نے بتائے وہ چھوٹے چھوٹے بنگالی طعام خانوں کے تھے، جس سے لندن میں ان کے رابطوں کی سطح کا اندازہ ہوتا تھا۔ یہ ہفتے کا دن تھا اور اتنی صبح کوئی ریستوران کھلا نہ تھا، اس لیے کہیں سے بھی جواب نہ ملا۔ پھر انہوں نے کہا کہ وہ محمود ہارون سے بات کرنا چاہتے ہیں، جس کے خاندان کے ساتھ ان کے قریبی تعلقات ہیں۔ اس نمبر سے جواب ملا اور محمود ہارون جلد ہی فون پر آ گئے۔ میں دور ہٹ گیا تاکہ وہ آزادی سے بات کر سکے اور آواز میرے کان میں نہ پڑے۔ کچھ دیر بعد بنگالی افسر آنے شروع ہوئے،
جو پہلے پاکستان ہائی کمیشن میں کام کرتے تھے اور پھر اسے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ساتھ ہی فارن آفس کے 2-3 لوگ آ گئے۔ شیخ صاحب نے نہایت گرم جوشی سے میرا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اب ان کے رفقا کام کو سنبھال لیں گے اور انہیں ہماری مدد کی مزید ضرورت نہ ہوگی۔ چنانچہ ہم ایئرپورٹ سے رخصت ہو گئے۔ جب ہم شہر کی طرف جا رہے تھے، یہ ایئر مارشل ظفر چودھری کا بیان ہے، جب ہم شہر کی طرف جا رہے تھے تو کار کے ریڈیو پر BBC کہہ رہا تھا کہ شیخ مجیب الرحمن اچانک لندن پہنچ گئے ہیں اور یہ کہ وہ حکومت برطانیہ کے مہمان ہوں گے اور سربراہان مملکت کی طرح انہیں کسی بہت عالیشان ہوٹل میں ٹھہرایا جائے گا۔ آئندہ کا پروگرام ابھی پختہ طور پر معلوم نہیں، یعنی یہ BBC کہہ رہا ہے، آئندہ کا پروگرام ابھی پختہ طور پر معلوم نہیں، لیکن توقع ہے کہ وہ براستہ دہلی ڈھاکہ جائیں گے۔ 2-1 روز بعد وہ برطانوی فضائیہ کے ایک جہاز میں دہلی پہنچے، جہاں ان کا اندرا گاندھی نے استقبال کیا اور انہوں نے ایک جلسے سے بھی خطاب کیا۔ پھر وہ ڈھاکہ پہنچے اور بنگلہ دیش کی بھاگ دوڑ سنبھال لی۔